اہل بیت اطہار اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اس کے اندر حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کا جو عملی تفسیر اگر ہم دیکھتے ہیں، یقیناً یہ آیت کریمہ کے اول مخاطب صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان میں حضرات اہل بیت اطہار بھی ہیں، لیکن اس حکم خدا بندی پر جو عمل کرنے کا مرحلہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی عملی جیتی جاگتی تفسیر یہ اہل بیت اطہار کے کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اہل بیت اطہار قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا زید بن ارقم اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ہستیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان عالی شان روایت کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، راہ راست سے کبھی بھی بھٹکو گے نہیں۔ اب پھر فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان دو باتوں میں سے ایک شے دوسری سے مرتبے میں عظمت میں زیادہ ہے، اور وہ کتاب اللہ۔ تو فرمایا کہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، یہ آسمان سے زمین تک ایک دراز کی ہوئی رسی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز جو ہے وہ میرے اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا ولن یتفرقا، یہ دونوں قرآن اہل بیت سے اور اہل بیت قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یریدا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض پر آ جائیں گے۔ یعنی گویا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، ان کی رہنمائی، چونکہ حق اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام رشد و ہدایت کا سرچشمہ یہ اہل بیت اطہار کی رہنمائی کرتا رہے گا، اور اہل بیت اطہار یہ قرآن کی مکمل رہنمائی کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے اختتام تک پہنچتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ حوض پر دونوں آ جائیں گے۔ اب تصور کریں یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تو اس آیت کریمہ پر عمل اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو عمل کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار نے کیا ہوگا، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، صبر بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی معیت کا مجدہ بھی سنا رہا ہے۔ اور اگلی آیات پہ غور کرتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، صبر بھی کرنا ہے، اور صبر کا کبھی کبھی انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی جام شہادت بھی نوش کر لیتا ہے حق بات پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے۔ تو جب حق بات پہ ڈٹنے کی وجہ سے جب شہادت بھی اگر کسی کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔